بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. آج 31 دسمبر ہے، سال 2022 کا آخری دن، اور یہ میری آخری ویڈیو ہے سال 2022 کی. سال 2022 ہم پہ کیسا گزرا، یہ کہانی پھر صحیح انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے کہ سال 2022 میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا. بلکہ زیادہ کھویا اور پایا ہم نے کچھ بھی نہیں. اور ہمارے حصے میں کیا آیا، پاکستان کے حصے میں کیا آیا، پاکستان کی عوام کے حصے میں کیا آیا، اور افواج پاکستان کے حصے میں کیا آیا. یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ افواج پاکستان کے حصے میں کیا آیا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سال 2022 افواج پاکستان کے لیے کیسا رہا، تو میرا خیال ہے کہ افواج پاکستان کے لیے سال 2022 انتہائی برا رہا. اور افواج پاکستان کو جتنا نقصان ہماری ملٹری لیڈرشپ کو، افواج پاکستان کو سال 2022 میں پہنچا ہے، اتنا نقصان پچھلے کئی سالوں میں بھی نہیں پہنچا تھا. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں پاکستان کے عوام اور فوج ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے اور بہت زیادہ نفرت بڑھ گئی تھی. اس کو بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے ختم کیا گیا. قریب آئے پاکستان کے عوام اور افواج پاکستان ایک ہو گئے. لیکن اس کے بعد سال 2022 میں غلط فیصلے کیے گئے. باجوہ صاحب کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ڈرائنگ روم میں جو کچھ فیصلے کیے گئے، جو کچھ سوچا گیا، جو کچھ پلان کیا گیا، وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا. اور وہ پاکستان کے عوام نے ملیا میٹ کیا. پاکستان کے عوام نے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے 1947 سے لے کے آج تک، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام نے افواج پاکستان کا ایک پولیٹیکل ڈیسیشن، جو انہوں نے پولیٹیکل سٹیپ اٹھایا، اس کو قبول نہیں کیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب اس کو ٹھیک بھی کرنے کے طریقے ہیں، لیکن اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ ایک غلطی ہوئی، اس کے بعد پہ ہر روز ایک نئی غلطی کی گئی، اور ایک پاکستان پہ، پاکستان کے عوام پہ، پاکستان کے میڈیا پہ ایک ایسی مصیبت اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ سال 2022 کے آخری دن کی جو گفتگو ہے، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ سال 2022 میں کیا پایا، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری، خواہ وہ موجودہ سرکار کا حامی ہے، موجودہ سرکار کا مخالف ہے، خواہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا حامی ہے، خواہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا مخالف ہے، کوئی ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب جو فیصلہ کیا گیا رجیم چینج کا، اس کے نتیجے میں پاکستان میں اب تک کوئی بہتری آئی ہے. بلکہ بہتری تو کیا آنی ہے، انتہائی بدترین قسم کی کشیدگی، بدترین قسم کی لڑائیاں شروع ہوئیں. پولیٹیکل پلیئرز آپس میں گتھم گتھا ہوئے اور ٹاکنگ ٹرمز ختم ہو گئے. ہماری افواج پاکستان کو کیا ملا؟ ہمارے مراسلہ سرکار جو ہے، ان کو اس رجیم چینج کے بدلے میں بالکل حکمراں اتحاد کو بہت فائدہ ہوا، اور بہت زیادہ فائدہ ہوا. NRO-2 مکمل ہوا، اور 1100 ارب روپے کے مقدمات کا خاتمہ ہوا. اور جو پچھلی 3 دہائیوں سے، بلکہ 4 دہائیوں سے جو ایک نیریٹو بنایا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کرپشن فری سوسائٹی بنانی ہے، کرپشن فری پاکستان بنانا ہے، اس نیریٹو کو نیگیٹ کیا گیا، یکسر ریجیکٹ کر دیا گیا کہ نہیں، وہ نیریٹو صحیح نہیں تھا. کرپشن جو ہے وہ تو معمول کا حصہ ہے، اور کرپٹ حکمران آ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اب ان کو قبول کر لیا جائے. یہ ایک جس کو پاکستان کے عوام نے قبول نہیں کیا. بنیادی بات یہی تھی کہ پچھلے 4 دہائیوں سے ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا کہ اچھی لیڈرشپ دینی ہے، اچھی قیادت ہونی چاہیے، موروثی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ ضیاء صاحب کے زمانے میں یہ سارا شروع ہوا تھا. ضیاء صاحب نے 1985 کے انتخابات بھی غیر جماعتی بنیادوں پہ اسی لیے کروائے تھے ملٹری لیڈرشپ نے، کہ ایک نئی قیادت سامنے آئے. لیکن اس قیادت کے نتیجے میں اس پروسیس کے نتیجے میں جو قیادت سامنے آئی، انہوں نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بتایا تھا کہ کرپشن کے سارے ریکارڈ جو ٹوٹ گئے. اب وہ ایک چل رہا تھا نیریٹو، اس کے اکارڈنگلی سب کچھ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی تھی، پروسیس سب کچھ چل رہا تھا، لیکن پھر اس کو ختم کر دیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اس کا نقصان پاکستان کو پہنچا اور پاکستان کی اکانومی کو پہنچا. کیونکہ اگر کوئی بھی، آپ حامی ہیں، خان صاحب کے مخالف ہیں، حامی ہیں، آپ ملٹری لیڈرشپ کے حق میں ہیں، مخالف ہیں، کسی بھی ماہرین معیشت سے پوچھ لیں
کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں کہ 9 اپریل کو جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت کی اکانومی ٹھیک تھی یا آج کی ٹھیک تھی، اس وقت بے روزگاری کیا تھی اور آج بے روزگاری کیا، اس وقت مہنگائی کیا تھی اور آج مہنگائی کتنی ہے۔ اس 8 مہینوں میں 25 سے 30% تک مہنگائی بڑھی ہے ایوریج، لیکن جو عام اشیاء تھیں، خوردنوش کی عام اشیاء، اس میں 100% بھی اضافہ ہوا ہے۔ آٹا جو ہے عام آٹا 125 روپے سے 150 روپے، لا قانونیت کا دورہ رہا، کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی عدالتی فیصلوں کا احترام نہیں، بالکل ایک طوائف المولوکی جسے کہتے ہیں، طوائف المولوکی تھا، ایک انارکی رہی ہے کسی قسم کا۔ اور پھر یہ کہ بدترین قسم کی فسطائیت رہی ہے، بدترین قسم کی فسطائیت۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست شہید ارشد شریف قتل ہو گئے، نیروبی کینیا میں قتل کر دیے گئے اور ان کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ شہید ارشد شریف کے جو قاتل ہیں وہ بے نقاب نہ ہو سکیں۔ مجھے اپنے اداروں پہ پورا بھروسہ ہے، 100% بھروسہ ہے کہ شہید ارشد شریف کے قاتل ہر صورت میں بے نقاب ہوں گے۔ پاکستان کی سیاست میں بھی بہت ہی گند رہا، آڈیوز ویڈیوز چھائی رہیں اور آڈیوز ویڈیوز کا دھندا جو ہے وہ عروج پر رہا۔ اور اب پھر آخری 29 نومبر، یہ 29 نومبر تک کی صورتحال ہے۔ 29 نومبر تک جب تک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب رہے اس وقت تک مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، اور وہ میڈیا پر بھی ٹوٹے، وہ میڈیا ہاؤسز پہ بھی ٹوٹے، صحافیوں پہ بھی ٹوٹے، وہ سیاستدانوں پہ بھی ٹوٹے، سیاسی مخالفین پہ اسی طرح کا ظلم و ستم ہوا، عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بال بال بچ گئے، اور اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پہ کرش کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ کرش نہیں ہو سکی۔ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں ہو سکا۔ تو جتنی بھی پولیٹیکل سٹیپس لیے گئے، خاص طور پہ پولیٹیکل سٹیپس باجوہ صاحب کی طرف سے اور موجودہ سرکار کی طرف سے لیے گئے 29 نومبر تک، ہر پولیٹیکل سٹیپ جو ہے وہ ناکام ہوا، ہر پولیٹیکل سٹیپ ناکام ہوا، جتنے بھی حربے استعمال کیے گئے وہ سب کے سب ناکام ہوئے، اور ہر اقدام کے بعد، ہر حربے کے بعد ایک نئی مصیبت جو ہے وہ پاکستان کو جھیلنی پڑی۔ اور اس دوران سال 2022 میں جو تنازع شروع ہوا وہ شروع ہوا تھا امریکہ کو فوجی اڈے دینے ہیں یا نہیں دینے، زمین استعمال کرنے کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی، فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی۔ افغانستان کے ایشو پہ یہ لڑائی شروع ہوئی تھی، اور افغانستان کے ایشو کی وجہ سے ہی اب یہ دوبارہ لڑائی شروع ہو رہی ہے۔ پاکستان ایک نئی جنگ کی طرف، جو کہ جو مجھے بہت خطرہ ہے کہ انتہائی خطرناک جنگ ہوگی، یہ غیر اعلانیہ جنگ ہوگی، اس کو آپریشن کا نام دیا جائے، کچھ بھی دیا جائے، کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں مکمل طور پہ اس بات کا کیا گیا، کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ ہم ایک بھرپور قسم کا یہ ہے پاکستان جو ہے بھرپور قسم کی لڑائی لڑے گا، اور کسی بھی صورت میں کوئی برداشت نہیں کیا جائے گا کسی کو بھی کہ وہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ آور ہو۔ لیکن اس کے لیے پیسے چاہیے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ معاملہ یہ ہے کیونکہ سیاسی استحکام ہے نہیں، معاشی استحکام ہے نہیں، سیکورٹی بدتر صورتحال ہے، لڑائی مفت لڑی نہیں جاتی، حکمرانوں کی جو ترجیحات ہیں وہ حکمرانوں کی ترجیحات صرف اپنے ذاتی اور سیاسی فائدے ہیں، کیونکہ یہ وہی حکمران اتحاد ہے جو ڈان لیگز کی طرف چلے جائیں، اور باجوہ صاحب ہمیں خود بتاتے تھے کہ ان کو ہم جا کے بتاتے تھے، ڈار صاحب کو بتاتے تھے کہ یہ گروپس ہیں، شدت پسند گروپ ہیں، یہ دہشت گروپ ہیں، دہشت گرد گروپ ہیں، یہ کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، فیٹف کا معاملہ ہے، یہ فیٹف ہمارے سر پہ آ رہا ہے۔ لیکن ڈار صاحب کہتے تھے کہ جناب نہیں، ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں سیاسی طور پہ بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ نواز شریف صاحب نہیں مانتے تھے، پھر ڈان لیگز ہو گیا، ڈان لیگز کے بعد پھر نئے سلسلے شروع ہو گئے۔ تو نیشنل ایکشن پلان تھا جو کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، وہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہا تھا، سندھ میں ہو رہا تھا، بلوچستان میں ہو رہا تھا، لیکن صرف ایک صوبے میں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا، اور وہ پنجاب تھا۔ تو اب بھی وہی چیزیں، وہی سیٹ اپ ہے، وہی سب کچھ ہے، پاکستان تحریک انصاف باہر ہے، باقی سب اندر ہیں، اور ایک نئی جنگ کا ہمیں سامنا ہے، اور وہی ساری چیزیں ہیں
کہ اب کس طریقے سے یہ چیزیں آگے بڑھی جائیں گی، کہ اس وقت بھی ریسٹ کیا گیا تھا پنجاب میں، اور اب مرکزی حکومت ہے، اب مرکز میں کیا صورتحال ہوگی، کس طریقے سے آگے بڑھیں گے، اور کیا سیاسی فائدوں پہ کمپرومائز کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں تو اکانومی کے بارے میں سخت ترین تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور ڈار صاحب نے سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم پہ ڈال دیا، پچھلی گورنمنٹ پہ ڈال دیا، کہ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ آج جو کچھ ہوا ہے، اس وقت ہم جو پاکستان بھگت رہا ہے وہ سب کچھ عمران خان صاحب کی وجہ سے بھگت رہا ہے۔ لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ بالکل دوسری نوعیت کی ہے۔ عمران خان صاحب جب تک تھے، جب تک ان کی ٹیم کام کر رہی تھی، اس وقت ڈالر سٹیبل تھا، اکانومی مہنگائی ایک حد تک رک گئی تھی، بے روزگاری رک گئی تھی، پاکستان ترقی کر رہا تھا، انڈسٹریز چل رہی تھی، کارخانے چل رہے تھے، ہر چیز ترقی کی طرف چل رہی تھی۔ اور پھر یہ کہ لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہو گیا تھا، ٹریکٹر، ٹرالی، بسز، موٹر سائیکل، گاڑیاں، ہر چیز بے بہا طریقے سے سیل ہو رہی تھی، زر مبادلہ باہر سے بہت آ رہا تھا، پاکستانی شہری اوورسیز پاکستان پہ اعتماد کر رہے تھے، یہ سب کچھ چل رہا تھا، بڑے پرسکون طریقے سے چل رہا تھا۔ تو پھر آخر کیا وجہ بنی کہ یہ ساری چیزیں شرح نمو 6% تک تھی، اور یہ شرح نمو 6%، اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا صاف کر دیا گیا، سلیٹ بالکل ہر چیز کو الٹا کے رکھ دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں حکمرانوں نے اب تک اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کیا، پاکستان کی عوام کو ریلیف کچھ نہیں ملا، اور سب سے زیادہ سفر پاکستان کی فوج کر رہی ہے۔ اس سارے معاملے میں پاکستان کی افواج کو کیا ملا اور پاکستان کو کیا ملا، پاکستان کی معیشت کو کیا ملا، یہ اس کا جواب ہے نفی میں، کچھ نہیں ملا۔ اور اب افواج پاکستان نے دوبارہ لڑائی لڑنی ہے، دوبارہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، دوبارہ ایک نئی جنگ کا سامنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں سیاسی استحکام چاہیے، ہمیں پولیٹیکل ول چاہیے۔ تو گورنمنٹ کے لیے تو بہت اچھا ہوگا، حکمراں سرکار جو ہے وہ تو بہت اچھی ان کے لیے ہوگا کہ ٹھیک ہے جی افواج پاکستان تو کم از کم انگیج ہونا، لیکن پیسہ کہاں سے آئے گا؟ 87 ارب روپیہ اپنے حلقوں کو سیدھا کرنے کے لیے تو جاری کیا جا سکتا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ڈیفنس بجٹ کو کٹ لگائیں، فلاں چیزوں کو کم کریں، یہ کریں وہ کریں۔ تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے کم از کم مجھے تو کوئی فی الحال اس سیٹ اپ سے تو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ہاں البتہ کوئی آؤٹ آف دا باکس اگر سوچا گیا تو اس سے بہتری ہو سکتی ہے، یا پھر عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے، اور عام انتخابات بھی اس صورت میں ہی ممکن ہو سکتے ہیں جب یہ سیاسی کشیدگی، پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان سیاسی کشیدگی ختم ہو، جو کہ ابھی فی الوقت ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پریورٹیز کچھ اور ہیں، اور اس وقت ہر کسی کا الگ پیج ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے، حکمراں اتحاد کا الگ پیج ہے، پھر حکمراں اتحاد میں شامل جو جماعتیں ہیں، ہر جماعت کا خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے پاس الگ پیج ہے، مسلم لیگ نواز کے پاس الگ پیج ہے، مولانا کا الگ پیج ہے، اور یہ قوم پرست جماعتوں کا الگ ہے، اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات نہیں ہیں۔ پھر اگر ہم ملٹری لیڈرشپ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سوچیں تو وہ بھی آپشن 1، آپشن 2، آپشن 3 وہ لے کے بیٹھے ہیں، اور جو بھی آپشن کے کوئی بھی آپشن کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ ہر کوئی، تمام پولیٹیکل پلیئرز اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈال دے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں قبول کیا جائے، مسلم لیگ نواز کہتی ہے ہم پہ نظر کرم کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نہیں ہم سب سے بہتر ہیں۔ تو یہ سارا چل رہا ہے۔ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے جی وہ سوچے گی جو وہ چاہے گی، اور جو اس کے خیال میں پاکستان کے لیے اچھا ہوگا تو وہ اس طرف جائے گی۔ تو 3-4 آپشن ان کے پاس لے کے بیٹھے ہیں۔ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کا انہوں نے ایک سوچا، اس کو اب پیپلز پارٹی نے بھی ریجیکٹ کر دیا۔ رضا ربانی صاحب نے کہا اس سے مزید سیاسی عدم استحکام آئے گا۔ لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جناب بالکل نہیں، اس کی کوئی آئین میں گنجائش نہیں ہے۔ اس طریقے سے حکمراں اتحاد نے بھی یہ ریجیکٹ کر دیا ہے معاملہ کہ ٹیکنوکریٹس ہمیں قبول نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بھی ریجیکٹ کر چکی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی الیکشن۔ اب الیکشن پہ ابھی تک کوئی کمپرومائز نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف فوری الیکشن چاہتی ہے، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز الیکشن چاہتی ہے، میں آپ کو بتا دوں
پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی، پھر پی ڈی ایم اور یہ سارا حکمراں اتحاد ٹوٹتا ہے۔ تو بہرحال کچھ انڈیکیشنز ہیں، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔